استوار اور جاننے والا ہے، جو جلی اور خفی کا جاننے والا ہے، اور جو بیماریوں اور علاجوں کا اتارنے والا ہے، اور جب چاہتا ہے مبتلا ملکوں کو بچا لیتا ہے اور اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک رؤوف الرحیم ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ ہمارے نبی اس کے بندے اور رسول ہیں، جو بہترین مبعوث اور سب سے افضل ہے۔ اور اے اللہ، آپ اور آپ کے تمام اولیاء صحابہ پر ایسے صلاۃ و سلام نازل فرما جو ہمیشہ اور بے درپے پہنچتے رہیں۔ حمد و ثنا کے بعد، اے مسلمانوں، اے ایماندارو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اے مسلمانوں، تمام دنیا جہان کے پھیپڑوں میں کورونا بیماری کا خنجر گھونپا گیا ہے، جو ایک ایسی وبا ہے جس نے پلکوں کی حرکت اور بدنوں کی قوت کو سلب کرتے ہوئے تمام ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، پورے ماحول کو تہس نہس کرتے ہوئے ہر طرف تباہی مچا دی اور آب و ہوا کو خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ تو پاک ہے وہ ذات جو بیماری نازل کرتا ہے اور جب چاہتا ہے عبرت و نصیحت اور آزمائش کے طور پر اسے انفیکشن اور چھوت کا مرض بنا دیتا ہے۔ لہذا اللہ سے ڈرو اور اس کا ذکر کرو اور اسی سے دعا اور استغفار کرو، اسی سے پناہ طلب کرو اور اسی سے حمایت و حفاظت کا سوال کرو اور مسنون دعائیں مانگو، کیونکہ وباؤں سے نجات کے لیے خالص التجا و دعا کے علاوہ کوئی چیز زیادہ سود مند نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، ہمیشہ یہ وبائیں پھیلتی ہیں، پھر ماند پڑ جاتی ہیں، اور کتنی ہی وبائیں پھوٹی اور پھر ختم ہو گئیں، ابری پھر کنارہ کشف ہو گئیں، چمٹی اور پھر چھوڑ گئیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی فال پسند ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اچھی فال کیا ہوتی ہے؟ فرمایا، اچھا بولنا۔ بخاری و مسلم۔ اور اچھی فال کی غرض سے عرب لوگ ہمیشہ سانپ کے ڈسے ہوئے کو محفوظ اور ٹوٹی ہوئی کو جڑی ہوئی کہتے۔ اسی طرح سفر پر جانے والی جماعت کو واپسی کی اچھی فال کے طور پر قافلہ یعنی واپس آنے والی کہتے۔ چنانچہ تم بھی امن و سکون اور خوشخبری پھیلاؤ، اور تم میں سے کوئی بھی افواہیں یا خوف و ہراس پھیلانے والا نہ بنے۔ اسی طرح جب بھی کوئی خبر سنے تو اسے خوب اڑانے یا پھیلانے میں نہ لگ جائے۔ اے مسلمانوں، بیماریوں کے نقصانات اور وباؤں کی جگہوں سے پرہیز کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شر سے پرہیز کرتا ہے وہی محفوظ رہتا ہے۔ اسے ابن ابی دنیا نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، اور اس کے چند شواہد یہ ہے، چھینک اور کھانسی کے وقت اپنے منہ کو ٹشو وغیرہ سے ڈھانپ لیا کرو، تاکہ تمہارا کوئی ایک اپنے ہم نشینوں کو اپنے منہ یا ناک سے اڑنے والی چھینٹوں یا کھانسی اور چھینک کے ایریے میں بکھرنے والے جراثیم کے ذریعے اذیت نہ پہنچائے، کیونکہ یہ متعدی بیماریاں اللہ کے حکم کے بعد ہوا میں موجود آلودہ سپرے یا کسی متاثرہ شخص کے بکھرے ہوئے فضلات کے سونگھنے کی وجہ سے منتقل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک چھینک لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے اور اپنی آواز کو پست کرے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں اور قضاء حاجت کے بعد اور ہر ایسی چیز کے چھونے کے بعد جس سے انفیکشن کا خطرہ ہو، اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، اور اسی طرح جب بھی پسینے، میل کچیل یا گندگی سے ہاتھ آلودہ ہو تو دھو لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانا یا پینا چاہتے یعنی جنبی حالت میں تو اپنے ہاتھوں کو دھو لیتے پھر کھاتے پیتے تھے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات بسر کی اور اس کے ہاتھ میں کھانے کی ایسی سمیل ہو جسے اس نے دھویا نہ ہو، تو وہ اگر اسے اس کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی تو وہ اپنے سوا کسی کو ہرگز ملامت نہ کرے۔ اسے احمد نے روایت کیا۔
الخمر یعنی کھانے کی بو اور چربی کا اثر، بسا اوقات اس کی طرف کیڑے مکوڑے اور زہریلی چیزیں اس کی حالت نیند میں آتی ہیں اور اسے کوئی تکلیف پہنچاتی ہے۔ اے مسلمانوں، جس کی بیماری عادتاً پھیلنے والی ہو اس سے اجتناب کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوڑ کے مریض سے اس طرح فرار اختیار کرو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ بخاری شریف۔ شرید بن سوید ثقفی کہتے ہیں کہ وفد ثقیف میں ایک آدمی کو مرض کوڑ تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھیجا اور فرمایا، ہم نے تمہاری بیعت قبول کر لی، لہذا تم واپس چلے جاؤ۔ مسلم شریف۔ چنانچہ آپ نے اس سے آمنے سامنے اور ہاتھ سے بیعت نہیں کی کیونکہ کوڑ کے مریض سے اختلاط عادتاً بیماری کے انتشار کے اسباب میں سے ہے، اور محقق اہل علم کا مذہب بھی یہی ہے کہ جب کوڑ کے مریض بکثرت ہو تو انہیں مساجد و اجتماعات سے روکا جائے تاکہ متعدی بیماری منتشر نہ ہو۔ بعض اہل علم نے جذامی کے متعلق کہا ہے اگر وہ زیادہ ہو تو میرے خیال میں انہیں اپنا الگ ٹھکانہ مقرر کر لینا چاہیے جس طرح مکہ کے مریضوں کے ساتھ کیا گیا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے برویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے بیمار اونٹوں کو کسی کے صحت مند اونٹوں میں نہ لے جائے۔ بخاری و مسلم۔ اور ممرض وہ ہوتا ہے جس کے اونٹ بیمار، اور مصح وہ جس کے اونٹ تندرست ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں اور وباؤں کے انتشار سے بچاؤ کی غرض سے بیمار اونٹوں والے کو تندرست اونٹوں میں اپنے اونٹ داخل کرنے سے روک دیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ جو شخص طاعون زدہ شہر سے باہر ہو وہ اس میں داخل نہ ہو، اور جو اس کے اندر ہو وہ اس سے فرار ہونے کے لیے باہر نہ نکلے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل یا کسی اگلی امت پر بھیجا گیا، جب تم سنو کہ کسی ملک میں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جب تمہاری ہی بستی میں طاعون نمودار ہو جائے تو اس کے ڈر سے بھاگ کر اس سے مت نکلو۔ بخاری و مسلم۔ اے مسلمانوں، ایسا مرض جس کی بیماری عادتاً متعدی ہو اس کا جھوٹا نہ پینا بہتر ہے کیونکہ پرہیز کرنا اسلام کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا، اسے بخاری نے روایت کیا، اور حاکم کے الفاظ یہ ہیں کیونکہ اس سے پانی بدبو دار ہو جاتا ہے، اور ترمذی میں ہے کہ آپ نے برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ ابن حجر کہتے ہیں کبھی سانس کے ساتھ تھوک، بلغم یا خراب بھاپ بھی نکل سکتی ہے جو بدبو کا باعث بنے تو پھر وہ یا کوئی دوسرا پینے سے نفرت محسوس کرے گا۔ ابن حجر کا قول ختم ہوا۔ البتہ وہ حدیث جس میں مومن کی تھوک مومن کے لیے شفا ہے یا مومن کا جھوٹا شفا ہے، یہ بے بنیاد، جھوٹی اور من گھڑت حدیث ہے۔ اے مسلمانوں، بیماری اور وبا سے بچنے اور کیڑوں اور زہریلیوں بیماری والی چیزوں سے اجتناب کے لیے برتنوں کو ڈانپو اور مشکیزوں کے منہ باندھو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا فرماتے، برتنوں کو ڈانپو اور مشکیزوں کے منہ باندھو کیونکہ سال میں ایک ایسی رات ہے جس میں وبا اترتی ہے، پھر وہ وبا جو برتن یا مشکیزہ کھلا پاتی ہے اس میں سرایت کر جاتی ہے۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بیماریوں اور وباؤں کے لگنے سے محفوظ فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، وہی رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کی پناہ لی، اس کی مہربانی کا اسی کو اس نے پناہ دے دی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو لا علاج کو بھی اپنے فضل و کرم سے شفا یاب کر دینے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور ہمارے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جس نے ان کی اتباع کی رشد و ہدایت پائے گا اور جس نے اس کی نافرمانی کی وہ گمراہ اور برباد ہو گیا۔ آپ اور آپ کے اعلیٰ صاحب پر رہتی دنیا تک اللہ کی صلاۃ و سلام نازل ہو۔
اے مسلمانوں، اگرچہ بوسہ اور معانقہ جائز ہے، مگر اس کرونا وائرس کے زمانے میں وبا کے انتشار سے اجتناب کے طور پر ڈاکٹروں نے اسے منع کیا ہے، لہذا اس پر پابندی کرنا حکمت و دانائی اور فقہ کا تقاضا ہے، اور بہت سے احکام میں فقہاء نے قابل اعتماد ڈاکٹروں کے قول کو ہی قبول کیا ہے، جیسا کہ دھوپ سے گرم ہونے والے پانی کے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میرے نزدیک مشمس پانی تب تک مکروہ نہیں جب تک اسے طب مکروہ نہ قرار دے دے۔ اے مسلمانوں، بدنوں کی حفاظت کے لیے جس پرہیز کی طرف اسلام نے رہنمائی کی ہے وہ ہے درندوں میں سے ہر اس جانور کے کھانے کی حرمت جس کے کچلی والے دانت ہوں، جیسے شیر، بھیڑیا، کتا، بلی اور جو بھی ان جیسا ہو، اور پرندوں میں سے ہر ناخن دار پنجے والا جیسے شکرے، گدھے، باز، شاہین اور اس قسم کی دیگر تمام پرندے، نیز ہر اس جانور کا کھانا حرام ہے جس کی غذا مردار، گندگی اور نجاست ہو، جیسے خنزیر۔ قابل نفرت چیزوں کا کھانا بھی حرام ہے جیسے الو، ہدہد، ابابیل، چمگادڑ، بندر، کیڑے مکوڑے، بھیڑے اور ان کے علاوہ وہ تمام حیوانات جو مسلمانوں کے کھانوں سے نہیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچلی والے ہر درندے اور پنجے والے ہر پرندے کو کے گوشت کے کھانے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کو مسلم اور ابن حبان نے بیان کیا ہے اور لفظ ابن حبان کے ہیں، اور یہ سب گوشت جراثیم، کیڑوں اور ایسے بیمار کن طفیلیات پر مشتمل ہے جو عقل، بدن اور ذہنی صلاحیتوں کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ تو اسلام کتنا عظیم مذہب ہے اور اس کے فضائل، محاسن، احکام اور اس کے وہ قوانین کس قدر شاندار ہیں جنہوں نے احتیاطی تدابیر، انفیکشن کنٹرول اور اس سے بچاؤ کی بنیاد رکھی۔ ہم حکومت سعودی عرب کے ان احتیاطی قوانین کی بھرپور تائید کرتے ہیں جو اس نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے نافذ کیے ہیں، جیسا کہ عمرہ و زیارت مسجد نبوی کی غرض سے سعودیہ میں داخلے پر عارضی پابندی، اور ہم اس فیصلے کی حکمت، اعلیٰ اہداف، شاندار مقاصد اور شہروں اور بدنوں کی صحت کے لیے برآمد ہونے والے عظیم فوائد و نتائج کو سراہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، کیونکہ بلا شبہ بندے کے لیے عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز اچھی نہیں۔ جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے نازل ہونے والی بلا سے پناہ مانگو۔ تمام کائنات کے ہادی و شفیع احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، بس جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر اس کے عوض 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تمام سامعین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ خطیب اور شیخ کی دعا کے ساتھ شریک ہوں اور آمین کہیں۔ من خوارق البلاء والوباء والأدواء والأسواء، واكفنا برحمتك عن الأطباء والدواء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن جار السوء في دار المقامة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين